یہ ایک 2 روز پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ لائیو پروگرام کرنے کے بعد اپنی ٹیم کے ہمراہ زیارت کی غرض سے بین الحرمین پہنچے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ایک ایسے زائر سے ملاقات ہوئی جو 103 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد عراق پہنچا ہے۔ جی ہاں، عشق حسین سے سرشار یہ نوجوان حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے روضہ مطہر میں ہمارے ساتھ ساتھ داخل ہوا۔ ہمارے پروڈیوسر نوروز پورمن نے آگے بڑھ کر اس عاشق حسین کو جو پاپیادہ کربلا آیا ہے الیک سلیک کرنے کے بعد اس کا نام جاننا چاہا۔ اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ آپ مجھے سید کہہ کر پکار سکتے ہیں، مجھے اپنے سید ہونے پر فخر ہے، یہی میری پہچان ہے اور یہی میری شناخت ہے۔ کہنے لگا، میں گزشتہ 5 برسوں سے پاں پیادہ مشہد مقدس زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کئی برسوں سے اس کوشش میں تھا کہ مشہد سے کربلا کے لیے پیدل زیارت کے لیے آؤں، تاہم میری مالی پوزیشن اتنی مستحکم نہیں تھی کہ میں اپنی اس آرزو کو عملی جامہ پہنا سکوں، لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا اور اپنے شہر سے 31 روز کا پیدل سفر کرنے کے بعد سر انجام مشہد سے میں نے کربلا کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 73 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچا۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اطہار کے ہمراہ سرزمین کربلا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ پورمن نے پوچھا کہ تم 103 دن کے طویل اور کٹھن سفر کرنے کے بعد کربلا پہنچے ہو، تم نے اپنے سفر کے عوض اور اپنی تکالیف کے بدلے اپنے مولا سے کیا طلب کیا، کون سی دعا مانگی؟ اس نے کہا کہ میں نے صرف فرزند زہرا کے ظہور کی دعا مانگی کہ وہ جلد از جلد تشریف لائے، کیونکہ دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ظالم مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، امام ظہور کریں گے اور ظالمین کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ سید نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے مولا کے حضور اپنی ایک ذاتی خواہش بھی بیان کی۔ ایک بار پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ اس نے ضرور مال دنیا کی آرزو کی ہوگی، لیکن ہماری توقعات کے برخلاف سید نے کہا کہ میں نے دعا مانگی کہ روز قیامت مولا مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کریں، میں عذاب قبر سے محفوظ رہوں اور پلے صراط پر میرے پاؤں لڑکھڑانے نہ پائیں۔ میں نے اپنے رہبر کی سلامتی کے لیے بھی دعا مانگی۔ میں نے دعا مانگی کہ ہمارے جوان شہداء اور امام شہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی راہ پر چلتے رہیں۔ یہ باتیں اس نوجوان کی ہیں جو ایران کے مغربی علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ جی ہاں، اس کا ذریعہ معاش محنت مزدوری ہے، لیکن اس کو سبھی کی فکر ہے، سبھی کی سعادت و بھلائی چاہتا ہے۔ سید کی شخصیت میں پائی جانے والی خصوصیات بلا شبہ ایسی خصوصیات اور خصائل ہیں جو ایک حقیقی مسلمان میں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، لورستان کے اس جوان نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی دعا کی ہے، یعنی سادہ الفاظ میں وہ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ظلم و ستم، بے انصافی اور جابر طاقتوں کے سامنے ڈٹے رہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار دست ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔